4 سے 5 ہزار پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگ گئی تو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کا اس کے گھر کے سامنے دھماکہ ہو گیا. تو غصہ آیا ہے عمران خان کو اور اس سارے ماحول کی وجہ سے کورٹ ایڈجرن کر دی گئی. سائفر کیس کی کل بھی یہی حالات رہے تھے ہیئرنگ میں اور آج بھی یہی چیز ہوئی ہے. ایک پیغام عوام کی طرف سے پی ٹی آئی سپورٹرز کی طرف سے اسٹیٹ کے سامنے رکھا گیا ہے. السلام علیکم، میں ہوں ہدا ہاشمی. مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروٹیسٹ کال تھی کل اتوار کے دن 28 جنوری کو. عمران خان کی طرف سے ڈائریکٹ آرڈرز تھے جیل سے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، پروٹیسٹ کریں، ریلی کریں اگینسٹ دس مدر آف سلیکشن جو 8 فروری کو ہونے جا رہی ہے. غلامی نامنظور کے نیریٹو کو پٹ فورتھ رکھیں، لوگ اسٹیٹ کے سامنے رکھیں. ایک انسرٹنٹی تھی کہ لوگ نہیں نکلیں گے یا نکلیں گے، ریلی کس طریقے سے جائے گی، کیونکہ 9 مئی کے بعد یہ فرسٹ آفیشیل پروٹیسٹ کال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. عمران خان کی جو کوالٹی ان کو باقی لیڈر سے ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ ان کا کراؤڈ ورک ہے. وہ جس طریقے سے پبلک ان کی کال کو رسپونڈ کرتی ہے وہ ہے، اور اتوار کو لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا. ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ ڈیفرنٹ شہروں میں نکلے ہیں، انہوں نے عمران خان کے نیریٹو کو پٹ فورتھ کیا ہے، غلامی نامنظور کے نیریٹو کو پٹ فورتھ کیا ہے. اور کہ جی ان کا ایک جو لیڈر جس کو ایک اوبویسلی ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پاپولر پارٹی ملک کے اندر موجود ہے اور عمران خان صاحب ایک پریزنس رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ غلط ہے، انفیئر ہے. ایک زیادہ جو ہے وہ سویرٹی، زیادہ اسکروٹنی صرف ایک سائڈ کو دکھائی جا رہی ہے. انبائسڈ معاملات چل رہے ہیں، لوگ ان الیکشنز کے سارے سسٹم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. تو یہ ایک پیغام عوام کی طرف سے اسپیشلی پی ٹی آئی سپورٹرز کی طرف سے اسٹیٹ کے سامنے رکھا گیا ہے اتوار کے دن. عوام کے اس پیغام پر اسٹیٹ کا کیا رد عمل تھا؟ اسٹیٹ وہ جس کو آپ الیکٹ جب کرتے ہیں، جو آپ پہ رول کرتی ہے آگے، یا جب آپ پر وہ مسلط ہوتی ہے، تو اس کا کام ہے ٹو سرو دا پیپل آف دیٹ کنٹری، ٹو سرو عوام کو سرو کرنا ان کا کام ہے. عوام کی بات کو سننا اوبویسلی ان کی سب سے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. عوام کی فکر، ان کی ویل بینگ، وہ کتنی فکر ہے جی اس کا آپ اندازہ ایران کے معاملے سے لیں. میں نے کل بھی مینشن کی تھی کہ ایران کے شہر سراوان میں 9 پاکستانی مزدوروں کو کولڈ بلڈ میں قتل کر دیا جاتا ہے، 5 زخمی ہیں. اور آپ کے جو کیئر ٹیکر وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں کہ جی ایران کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ایران تو بڑا چل ہمارا بردر ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ ایران کا بھی دشمن تھا جس نے پاکستانی مزدور ایران میں مار دیے. آپ فورن پالیسی اگر اسٹڈی کریں، اگر آپ سیکیورٹی رسک جہاں انوالو ہوتے ہیں ایسے معاملات میں اس کو اسٹڈی کریں، تو ایک سرٹن پروٹوکول ہوتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو فالو، سرٹن پاسبلٹیز ہوتی ہیں دیٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ابھی چائنا کیا اگر کوئی 2-3 بندے پاکستان میں اس طریقے سے قتل کر دیے جائیں تو چائنا یہ نہیں کہے گا کہ جی پاکستان تو ہمارا بڑا اچھا دوست ملک ہے، ہمارا وہ کہتے ہیں نا آئرن بردر ہے. یہ نہیں، وہ آپ سے اسکروٹنی کروائے گا، آپ سے انویسٹیگیشن کروائے گا، اور پھر وہ اپنی عوام کو یہ مشورہ دے گا کہ غیر ضروری پاکستان کا وزٹ نہ کریں، ان ایریاز کا پاکستان کا وزٹ نہ کریں. یہ تو مجبوری بھی ہے، یہ پاکستانی مزدوروں کی وہاں پر جو ہے ان کی امپلائمنٹ سیٹ ہے یہ بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ آپ کے. لیکن سٹل کیا پاکستان نے آپ کو ایڈوائس دی ہے اس معاملے کو لے کے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے ایران کو پروٹیکٹ کیا سب سے پہلے، انسٹیڈ کہ وہ پاکستانی عوام کو پروٹیکٹ کرتے جن کو سرو کرنے کے لیے ان کو ان پوزیشنز کے اوپر بٹھایا گیا ان دا فرسٹ پلیس. آل دس فار واٹ؟ کہ یہ سفیر جو ہیں امیر حسین امیر ایرانی سفیر، ان کا پاکستان کا اسلام آباد کا وزٹ ہے، جو سب پہنچ بھی گئے ہوئے ہیں اسلام آباد، تو وہ کینسل نہ ہو جائے. کچھ رناؤنڈ اینکرز پاکستان کے، ان کے جو بہت زیادہ آوازار ہیں، بہت زیادہ ڈن ہیں پاکستانی اتھارٹیز سے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ ہے اسپیشلی، تو ان کا جو نیریٹو ہے ساری چیز کو ایران پاکستان کے معاملے کو لے کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ ایران کی ایسچ مسٹیک نہیں ہے، پاکستان نے اتنا زج کیا ایران کو اور اس پوزیشن پہ وہ بائی پلان لے کے آیا کہ یہ خود سے ایران کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے ٹیررسٹ کو پاکستان کی باؤنڈری کے اندر. تو وہ نیریٹو آپ کا کینسل ہو گیا، یہ یہاں پر کنسیڈر نہیں ہوتا. اگر پاکستان اتنا ہی مر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے، تو ابھی آپ اگر پاکستان کی ورڈز کی لینگویج کو دیکھیں اور اگر آپ کی باڈی لینگویج دیکھیں ایران کو لے کر، ایران وہ جس نے آپ کو ابھی تک سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا اس اٹیک کا جو انہوں نے کیا ہے، کیا پلان تھا آپ کا. تو اس کے ساتھ جو ان کی باڈی لینگویج چل رہی ہے وہ ایسے ہے جیسے پاکستان نے اٹیک کیا تھا ایران پہ، پاکستان کی غلطی تھی ساری، تو ایران کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا. یہ معاملات ہیں. اور مزدوروں کی جہاں تک بات ہے، جو 9 پاکستانی جن کو مارا گیا ہے سراوان ایران میں، وہ پنجابی تھے. پنجابی کون ہے؟ یہ بلوچستان میں معاملات بڑا ٹائم ایسے رہے ہیں، اور ابھی بھی تھوڑا بہت اگر انلیس کہ آپ اپنی سیکیورٹی انشور کر کے وہاں پر نہ جائیں تو آپ کا پاسپورٹ، آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھیں اور اس پہ وہ پنجابی جب پڑھیں گے تو سب سے پہلے گولی آپ کے سر پہ پڑے گی.
یہ ماحول ہے بلوچستان کے ایریا میں پنجابیوں کو لے کے، اور اسی جگہ پر پنجابی مزدور مارے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیز کیا میسج دیتی ہے آپ کو؟ یہ امپورٹنٹ چیزیں، سیکیورٹی، یہ سارے اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں. تو اس وقت نااہلی ہمارے ملک کے اندر تو یہ بالکل ہی میل فنکشن کر ہی رہے ہیں. ملک کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں ان کو لے کے تو یہ بالکل زیرو کے اوپر کھڑے ہیں. خرابی جتنی جس حد تک مچا سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، اپنا پرسنل گین، اس سیلفشنس میں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ فورن افیئرز میں بھی پاکستان کو ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کریں گے کہ آپ کو جو ہے کوئی وے آؤٹ نہیں ملے گا ان سارے معاملات کے بیچ میں سے. اور پنجاب کی جہاں تک بات ہے تو اس کو لے کے تو ویسے ہی آج کل بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ کراچی نہیں پنجاب چاہیے، لاڑکانہ نہیں پنجاب چاہیے، بلاول بھٹو کو بھی پنجاب چاہیے، لاہور چاہیے. معاملات ہی یہاں پر عجیب ہو گئے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ آپ کو وفاق ملتا ہے، شاید یہ ریزن ہے. دوسرا آپ کو یہ ریزن بھی نظر آتا ہے کہ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ پاکستان کے جتنے بھی پروونسز ہیں، بلوچستان میں اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. سندھ میں ابھی تک وہ مہاجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ کہ جی وہ یہ بحث چلتی ہے کہ پاکستانی ہے نہیں، یہ مہاجر ہیں، اردو سپیکنگ ہے. اور یہ جو وہاں پر ایک ایشو ہے، خیبر پختونخوا میں مسئلہ آ چکا ہے کہ جی وہاں پر اینٹی پاکستان کے نعرے لگ گئے ہیں. کوئی ایک جو پروونس رہ گیا ابھی تک وہ ہے آپ کا پنجاب، جہاں پر یہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ نہیں لا سکے ہیں. اینٹی اسٹیٹ لوگوں کے دلوں میں جذبات، یا پنجابیوں کے اندر، یا پنجاب کے ایک جو اسٹیٹ کے ساتھ ڈسٹنس آ جاتا ہے. سسٹم کے ساتھ تو آپ کا ڈسٹنس ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ سسٹم کی پالیسیز کی وجہ سے آتا ہے. جب آپ کا ڈسٹنس اسٹیٹ کے ساتھ آ جائے ایز اے کنٹری، آپ اس میں جو ہے خود کو مس فٹ فیل کرنا شروع کر دیں، دین سچویشن ہی الگ ہو جاتی ہے. یہ بلوچستان کے حالات یہی ہیں نا، ان کے مسئلے صرف اتھارٹیز کے ساتھ نہیں، ان کے مسئلے ملک کے ساتھ ہیں اس وقت. تو پنجاب اس وقت رہ گیا ہے. پنجاب کی ٹارگیٹنگ اور یہ 9 مزدوروں کا قتل ہونا یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے. اور جو ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس وقت ان معاملات کو لے کے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے جی آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. تو اگر جو لوگ کل ریلی کے لیے نکلے تھے، پروٹیسٹ کے لیے نکلے تھے، تو ان کو انڈرسٹینڈ تھوڑا سا وہ کر لیں کہ یہ آپ کا پیغام آیا. عمران خان کے معاملات تو چلو دور کی بات ہے، کوئی انہوں نے سنے ہوں، وہ تو ایک لیڈر ہے ہائی لیول، ان کے جی آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ شرافیہ کی جنگ موجود ہے. آپ کے ساتھ پرسنلی بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان اتھارٹیز کو، آپ مریں یا نہ مریں، آپ گھر سے نکلیں نہ نکلیں. آج کی سائفر کیس کی ہیئرنگ میں عمران خان کی جو ہے وہ اعظم خان سابق سیکرٹری وزیر اعظم تھے، جو ان کی جرا کے دوران بڑا برا ماحول بنا ہے عدالت میں، شور شرابہ شروع ہو گیا. غصہ آیا ہے عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو، اور اس سارے ماحول کی وجہ سے کورٹ ایڈجرن کر دی گئی، ملتوی کر دیا گیا ہے. اور یہ اس وقت معاملہ ہے کیس کا، سائفر کیس کی. کل بھی یہی حالات رہے تھے کورٹ کے دوران ہیئرنگ میں، اور آج بھی یہی چیز ہوئی ہے. اس سے کچھ چیزیں جو پتہ لگتی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان اس ٹائم اور شاہ محمود قریشی بھی دونوں ہی کافی حد تک کافی ڈن ہو گئے ہیں ساری چیز سے. دیر بیسیکلی جو ان ساری چیزوں میں آپ کا ٹارگٹ، جو اتھارٹیز کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اگر آپ کا وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا جس سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو اس میں بھی دا ٹارگٹ از یور برین. بیسیکلی وہ آپ کو فزیکلی بریک نہیں کرتے، وہ آپ کو مینٹلی بریک کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں چیز ہوتی ہوگی کہ جب اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو یور مائنڈ از دا ٹارگٹ. اور اس ٹائم یو کین کلیئرلی سی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ کافی کمپرومائز ہو چکا ہے. اور اس میں ان کی غلطی کی بات یا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے. روز کی ہیئرنگز، روز کے مسئلے، اور اس کے بعد سائفر کیس میں اسپیشلی سرکار کے وکیل، وہ والی سرکار، وہ والی سٹیٹ جو اس ٹائم کمپلیٹلی عمران خان کو مائنس کرنے پہ تلی ہوئی ہے، ان کے سجسٹڈ وکیل جو ہیں اس ٹائم ان کا کیس جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. عمران خان کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، دشمن ڈیفینڈ کر رہا ہے نا بیسیکلی. فریق کا وکیل اس وقت عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی لے کے کافی زیادہ مینٹل پریشر میں موجود ہیں. تو یہ حالات اس وقت پاکستان میں سویلینز کے ساتھ چل رہے ہیں. اس وقت اتنے مہینے جیل میں گزارنے کے بعد عمران خان کی جو سب سے بڑی ان کو جو ریئلائزیشن ہوئی ہے نا اتنے وقت کے بعد، وہ یہی ہے کہ ایسے ہی میں بے وجہ اتنا وقت، اتنی انرجی نواز شریف کے اوپر لگاتا رہا ہوں. مجھے پیچھے سے بریفنگ ملتی رہی، میں سنتا رہا اس کو کہ نواز جو ہے وہ چور ہے، کرپٹ ہے، اس کو ٹیکل کرو، ٹارگٹ کرو. اور میں نے کیا، حالانکہ یہ تو تھریٹ تھا ہی نہیں. ایکچوئل بہتر تھا میں اس کے ساتھ بنا کے رکھ لیتا، یا اس کی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہی بہتری میں رہ لیتا. ایکچوئل میں
جو مسئلے تھے وہ تو اس طرف سے آ رہے تھے جن کی میں باتیں سن کے ایکٹ کر رہا تھا اپنی گورنمنٹ کے ٹائم میں. اس وقت عمران خان کو بڑے اچھے طریقے سے دماغ میں یہ ریئلائزیشن موجود ہے. اور سویلین لیڈرز کی یونٹی جو ہے وہ ان اداروں کے لیے کسی بھی لحاظ سے فیوریبل نہیں ہے, کچھ سرٹن اداروں کے لیے. تو بس خیر, بٹ اٹس ٹو لیٹ آئی تھنک ایسی چیزوں کے لیے. عمران خان کو بہت دفعہ ان باتوں میں بہت لوگوں نے ان کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی تھی ان کی چیزوں کو لے کے, لیکن خیر ابھی ایوری ون کین سی جو ان کے ساتھ حالات چل رہے ہیں. عوام کی فکر کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ابھی کراچی کرفٹن 3 تلوار پر فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں پی ٹی آئی کے 5000 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق فیریئر تھانے میں درج ایف آئی آر کے تحت 15 پی ٹی آئی کارکنان گرفتار ہیں. گرفتار ملزمان میں یہ گلزار قاضی, سلطان رحیم, محمد فہیم شامل ہیں, جبکہ عدم گرفتار شدہ 4 سے 5000 نامعلوم صورت شناس ملزمان بھی مقدمے میں نامزد ہیں. پولیس کا بتانا ہے کہ سرکار کے ذریعے درج مقدمے میں 11 مختلف دفعات اور انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 ATA بھی شامل کی گئی ہے. یہ اس وقت یہ ریلی کے سارے معاملات رہے ہیں. فردر بنو میں سابق صوبائی وزیر ملک شاہ محمد خان کی رہائش گاہ کے سامنے دھماکہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق ملک شاہ محمد خان کی رہائش گاہ کے سامنے بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا. پولیس نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے. ملک شاہ محمد پی کے 101 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں. تو خیر ابھی تک 4 سے 5 ہزار پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگ گئی ہے, اور ایک جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کا الیکشن لڑنے لگا ہے پی کے 101 سے, اس کے گھر کے سامنے دھماکہ ہو گیا. خیر سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ججز پر تنقید کی وجہ سے بھیجے گئے نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید روک کر میرا یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں. صحافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں, کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے. کسی بھی صحافی عوام کو تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے. سپریم کورٹ پر تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا. جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اگر آرٹیکل 19 کا خیال ہے تو تھوڑا خیال آرٹیکل 14 کا بھی کریں. جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا تھمبنیل پر کچھ اور لکھا ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا. یہ بہت عجیب ہے. فیئر تنقید میں مسئلہ نہیں, لیکن جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ غلط ہے. میں نے اس پر بات کی تھی کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر انالیسس ہو رہے ہیں نا اس ٹائم پولیٹکس کے, خاص طور پہ ان کا ویسے تو کوئی فریڈم آف سپیچ بڑی یہاں پر آزادی صحافت موجود پاکستان میں ویسے بھی نہیں ہے. جو تھوڑی سی چھوٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی ٹائٹن اپ کر لینی ہے الیکشنز کے بعد اسپیسیفکلی. تو اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. ویسے بھی کوئی وہی بات کہ کوئی فریڈم ایسج ہے نہیں, جو تھوڑی سی ہے وہ بھی لے لی جائے گی. ابھی یہ مسرت حلالی نے بھی کہہ دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوشل میڈیا نے بڑا نقصان پہنچایا. تو اتھارٹیز ریئلائز کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا اس ٹائم پاور بھی ہے اور یہ ہر لحاظ سے استعمال ہو سکتی ہے. اگر آپ ویسے روڈ پہ نکل کے کسی کو اپنا وائس نہیں کرنے دیں گے کنسرنس کو, تو وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرے گا. اور وہ کیا کرے, خیر تھوڑی سی اکراس دا بارڈرز بات کر لیتے ہیں انڈیا کے بارے میں, جہاں پر سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ویسے تو وہ پارلیمنٹ نے انڈیا کی دسمبر 2019 میں اس کو پاس کر دیا تھا, بٹ آفیشلی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور ابھی یونین منسٹر شنتانو ٹھاکر نے ڈکلیئر کیا ہے کہ سی اے, یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ, کنٹری وائڈ انڈیا میں اگلے 7 دنوں میں امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. اب یہ ایکٹ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ ہے نان مسلمز کے بارے میں سٹیزن شپ دی جائے گی انڈیا کی ان کو جو کہ ریلیجس پروسیکیوشن فیس کر رہے ہیں انڈیا, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں اور افغانستان میں, ان 3 ملکوں کے بارے میں. تو اس کے اندر مسلمز نہیں ہے, یہ مسلمز کو ایلیمنیٹ کر کے یہ ایکٹ ہے. ان کو سٹیزن شپ کے جو ایشوز ہیں یا جو ساری چیزیں ہیں وہ اس میں انوالوڈ نہیں ہیں. یہ بیسیکلی ریزن تھا کہ اس کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے, ان کے خلاف سٹنز ہوئے دلی میں. اور یہ فوکسڈ نان مسلمز کے اوپر ہے کہ جن کو آپ ان 3 ملکوں میں ان کی جو ہے ریلیجس پریکٹسز سے روکا جاتا ہے یا تھریٹ ہوتے ہیں یا ان کی لائف مشکل ہے. مسلمز انڈیا کے جو ہیں ان کے لیے کیا آسانی ہے وہ تو بڑے عرصے سے نظر آ رہا ہے. انڈیا کے مسلمانوں کو اس طرح کے کسی جو ہے نا ویسے بیسیکلی اس وقت ایکٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے کسی دوسرے ملک میں. اس وقت انڈیا وہ ملک ہے جو کہ ایک ریلیجس پروسیکیوشن کر رہا ہے مسلمز کے اگینسٹ انڈیا کے اندر. تو وہ اس ایکٹ کے اندر کہاں پہ اس بل میں کہاں ان کو انکلوڈ کریں گے. تو کل دا بل نام کی بڑی کیمپین بھی چلی ہے انڈیا میں,
اور وہ 2019 میں ویسے پاس کے بعد یہ پھر لاک ڈاؤن لگ گیا, کووڈ آ گیا, اور یہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کول ڈاؤن ہو گئی, تھوڑی سی سائلنس میں چلی گئی اس بل کو لے کے, اور یہ بل بھی امپلیمنٹ آفیشلی نہیں ہوا. لیکن ابھی ویسے تو مودی سرکار جو اپنا ہندو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو اچھے طریقے سے اپلائی کر رہے ہیں اوور آل پوری دنیا میں ہندوؤں کے دماغوں میں, وہ کیسے اس سے پیچھے رہ سکتی تھی ابھی اس ٹائم وہ گورنمنٹ. تو ابھی انہوں نے اس یہ الیکشن سے پہلے ہی اپنے اس کو اگلے 7 دنوں میں کنٹری وائڈ امپلیمنٹ کر دینا ہے. اور اگین یہ اس کے اوپر پروٹیسٹ اور اس کے اوپر اس کے ساتھ جو کنٹروورسی اٹیچ تھی وہ پھر سے نیوز میں آ گئی ہے, پھر سے ہیڈ لائن میں آ گئی ہے. بٹ دین اگین کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے انڈیا کو لے کے اباؤٹ دیئر ٹریٹمنٹ ود دا مسلمس لیونگ ان دیئر. اینڈ وین آئی سے دا مائنورٹی آف مسلمس جو ہندوستان میں انڈیا میں رہتی ہے, ان کی پاپولیشن پاکستان کے مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے. تو ایک عجیب سی فیل آتی ہے when you use minority word with the Muslims of India. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.